بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا نام ہے کسان کی دنائی، اس کا خلاصہ ریڈنگ کروں گا اور اس کے ساتھ گرامر ہے، ضرب الامثال ہیں، صفحہ نمبر 152، اور کچھ میں نے ضرب الامثال اس بورڈ پر بھی لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلاصے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس خلاصہ ہے کسان کی دنائی۔ تو یہ صنف ادب کے لحاظ سے لوک کہانی ہے، تو اس سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ عقل مندی سے مسائل کا حل، وعدے کی پابندی اور والدین کی خدمت۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ سبق کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح پڑھیں، پھر اس کو ترتیب وار ذہن نشین کر لیں۔ پھر پہلی لائن اس طرح آپ لکھیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ پھر آپ توازن بھی برقرار رکھنا ہے، یہ نہ کہ ایک حصے کو بہت طول دینے اور دوسرے حصے کو بہت مختصر لکھیں جو ضروری ہو۔ تو اس طرح لکھیں کہ جو سائل ہے، سوال پوچھنے والا ہے، اس پر آپ کا خلاصہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب آپ نوٹ سے لکھیں گے، نوٹ سے خلاصہ ریڈنگ کرتا ہوں۔ کسان کی دنائی، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل رحم کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا ملک میں رہنے والے لوگ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ عام لوگوں سے ملتا، ان کے حالات کے بارے میں دریافت کرتا۔ دریافت پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ 1 روپیہ کما لیتا ہوں، 4 آنے کس دیتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا کہ 4 آنے خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا کہ 4 آنے خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور باقی 4 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سن کر کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کیا اور بادشاہ محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ نے دربار میں موجود تمام افراد کو کسان کی بات بتائی اور اس کا مطلب پوچھا۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا عقل مند، چالاک اور ہوشیار تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی۔ وزیر اسی وقت کسان کے پاس پہنچا اور اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا کہ وہ جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لے، اس کا مطلب کسی کو نہ بتائے گا۔ یہ جواب سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور جھٹ سے اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں لے کر کسان نے ساری بات وزیر کو بتا دی۔ اگلے روز جب دربار لگا تو وزیر نے ساری بات حرف بحرف بتا دی، حرف بحرف ایک لفظ۔ بادشاہ نے غصے میں کسان کو دربار میں بلایا۔ عقل مند کسان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں، تو میں وعدہ کیوں توڑتا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے میرا منہ 100 بار دیکھ لیا تھا؟ جو وزیر کو بات بتا دی۔ کسان نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے وزیر سے جو اشرفیاں لیں، ان میں ہر ایک پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد ساری بات وزیر کو بتا دی۔ کسان کا جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر اش کر اٹھے، شاباش۔ بادشاہ نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے کسان کو مبارکباد دی۔
تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا خلاصہ مکمل ہوا، کسان کی دنائی سبق تھا۔ اب آپ گرامر دیکھیں گے، پیج نمبر ہے 152۔ تو ضرب الامثال ہیں، ضرب الامثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا۔ بعض جملے یا بعض الفاظ کے مجموعے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہوتا ہے، اور جب بھی اس کا کوئی واقعہ پیش آئے وہی جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ جملہ ضرب المثل کہلاتا ہے۔ اس کی جمع ضرب الامثال ہے۔ محاورات کی طرح ضرب الامثال بھی زبان کا زیور ہوتی ہیں، اور ان کا سلیقے سے استعمال تحریر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب کچھ میں ریڈنگ کرتا ہوں ضرب الامثال کو۔ آپ کاج ماہا کاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام بہترین ہوتا ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک چیز کا دوہرا فائدہ۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، قصور اپنا مگر الزام دوسروں کو دیں۔ الٹے بانس بریلی کو، جہاں کوئی چیز بکثرت ہوتی ہو اسے بیچنے کے لیے وہیں لے جانا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، نمائش بہت زیادہ لیکن حقیقت بہت کم۔ ایک انار 100 بیمار، چیز کم لیکن ضرورت مند بہت زیادہ۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، دینداری کی آڑ میں دھوکہ دینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ضرب الامثال ہوتے ہیں وہ ہاف لکھے جاتے ہیں۔ فرض کے لکھا ہوگا آپ کاج، درمیان میں خالی جگہ ان میں لکھا ہوگا کاج، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کاج ماہا کاج، تو آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہوگی۔ میں نے کچھ گرین بورڈ پر بھی ضرب الامثال لکھی ہیں، دیکھیں مثال کے طور پر الٹے بانس کو لکھا ہوگا، یہ خالی جگہ میں ہوگا، آپ نے لکھا ہے بریلی کو۔ پھر اس طرح ایک انار، پھر آگے خالی جگہ ہوگی 100 بیمار۔ اسی طرح پڑھے نہ لکھے نام، پھر دائیں خالی جگہ لگی ہوگی محمد فاصل۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو الفاظ ہم نے انڈر لائن کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ خود فل کرنے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح ضرب الامثال یاد ہونی چاہیے، اور اگر آپ اچھی طرح ضرب الامثال یاد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اچھی طرح یاد نہ کیے اور آپ ان طرف سے لگائیں الفاظ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ضرب الامثال مکمل نہیں ہوں گے۔ جب ضرب الامثال مکمل نہیں ہوں گے تو آپ کا وہ سوال غلط ہو جائے گا۔ جب سوال غلط ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کے جو نمبر آئیں گے وہ 0 آئیں گے، 0 آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔